اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمپیٹنسی. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی ایویڈنس ہے اس کے کریکٹرسٹکس 3 ہونے چاہیے. نمبر 1 ریلیونٹ اینڈ مٹیریل اینڈ کمپیٹنسی. اب کمپیٹنسی کیا ہے؟ کمپیٹنسی ریلیٹ کرتی ہے وٹنس سے. وٹنس کون؟ جو آنکھوں دیکھا واقعہ دیکھتا ہے, جو اس حادثے کا وٹنس ہوتا ہے, جس نے وہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے. یہ کمپیٹنسی اس سے ریلیٹ کر رہی ہے. ضروری نہیں جس نے واقعہ دیکھا ہو وہ کمپیٹنٹ ہو تو اس کی کوئی ایسی گواہی سے کسی کو غلط سزا مل جائے, یا اس کی اس طرح کے وٹنسز پیش ہونے سے کیا ہو جائے, جو ایلیگیشن جو بندہ جس نے جرم کیا, جو فراڈسٹر ہے یا پرپیٹریٹر ہے, وہ آزاد ہو جائے. سو کمپیٹنٹ وٹنس کسے کہتے ہیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کمپیٹنسی از یوزلی associated with the ability of witness to comprehend what they saw and what was done and relate that information accurately. ٹھیک ہے کہ کمپیٹنسی کیا ہے بیسیکلی, کہ اس نے جو واقعہ دیکھا اور جو اس نے سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا اس کو وہ لنک کر سکے ایکچوئل میں واقعے کے ساتھ یہ کیسے ہوا تھا. اب ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ بہت زیادہ ایجڈ ہوتے ہیں, ان کی آئی سائٹ کا پرابلم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے ایسا واقعہ جس نے واقعہ دیکھا وہ مینٹلی جو ہے وہ نارمل نہ ہو سکتا ہے جس نے ایسا واقعہ دیکھا جس کے آئیز میں مسئلہ ہو سکتا ہے جس نے انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا وہ جان کے اس بندے کو پھنسا دے کیونکہ ان کی کوئی پرانی دشمنی چل رہی تھی. تو جو وٹنس ہوتا ہے وہ کمپیٹنٹ ہونا اور نیوٹرل ہونا اس کا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ the competency of witness, second paragraph, may be challenged on grounds of lack of mental capacity, that they are lacking knowledge and experience, or that they are elderly suffering from an illness, کہ وہ بیمار تھا, بوڑھا تھا, یا poor eyesight, مطلب اس کی آنکھیں کمزور تھی, تو جب وہ واقعہ ہی نہیں دیکھ پایا تو وہ پھر اس کی وٹنس کا ہونا بہت ضروری نہیں ہے. سو آپ کو کیا ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ پیراگراف میں, determining competency of a witness in relation to circumstantial documentary evidence is to go through the legal rules of evidence. یہ آپ کے legal rules of evidence کے اندر لکھا ہوا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو you will get more clarity. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے ایک دیکھ لیا کہ competent کون ہے, جس کا کوئی پرابلم نہیں ہے, نارمل ہے بالکل, اس کے آئی سائٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, مینٹلی بھی ٹھیک ہے وہ, اور اس کو سب کچھ ٹھیک نظر آتا. سو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ جنرل رول آف کمپیٹنسی, ایوری پرسن از کمپیٹنٹ ٹو بی اے وٹنس ایکسپٹ ایز ادروائز پرووائڈیڈ ان رولس. ہر بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے سوائے وہ جو کہ ریزنز میں نے ابھی آپ کو دی ہیں, یا وہ ریزنز جو لیگل رولس کے اندر لکھی ہوئی ہیں, فیڈرل رولس آف ایویڈنس. وہ جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو مزید کلیئرٹی آ جائے گی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو وٹنس کمپیٹنٹ وٹنس نہیں بن سکتے. ایک وہ جو میں نے آپ کو بتایا کچھ فیڈرل رولز میں لکھے ہوئے ہیں. سیکنڈ, لیک آف پرسنل نالج. جنرل رول آف کمپیٹنسی تو میں نے آپ کو بتا دیا, سوائے ان لوگوں کے باقی سارے کمپیٹنٹ وٹنس بن سکتے ہیں. وہ نہیں بن سکتے جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہے, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, نارمل نہیں ہے, وہ سارے وٹنس کے طور پہ نہیں بن سکتے. اچھا, سیکنڈ, لیک آف پرسنل نالج کیا ہے؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وٹنس تب تک گواہی نہیں دیتا یا نہیں دی جاتی جب تک وہ وٹنس واقعی میں اتنا مٹیریل نہ ہو. اس کی گواہی تب لائی جائے گی وہ اتنا مٹیریل ہے, اس کا بولنا یا اس وٹنس کا اتنا ہونا, موجودگی اس کی اتنی مٹیریل ہے کہ اس کے بغیر وہ کیس سالو نہیں ہو سکتا. اگر ایویڈینسز کے اوپر بیس ہو جاتا ہے کوشچنس, آپ کا پوری انویسٹیگیشن کے کوشچن سالو ہو جاتے ہیں تو تب تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وٹنس کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر یہ کیس کا سولوشن نہیں ہو سکتا, تو تب پھر وٹنس کو لے کے آیا جاتا ہے. جیسے کہ a witness may not testify. testify کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا یا حاضری خود آنا. a witness may not testify to a matter unless evidence is introduced. جو وہ ایویڈنس دینا جا رہا ہے وہ sufficient ہے to support a finding that a witness has personal knowledge of the matter.
کہ اس کے پاس وٹنس کے پاس اس کیس کی سفیشینٹ انفارمیشن ہے جو کہ وہ کورٹ میں دے سکتا ہے اور وہ اس کی کافی زیادہ مطلب اس کی گواہی سے اسسٹنس ہو جائے گی کیس کو ریزالو کرنے میں. سو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو وٹنس ہے وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. کون سے وٹنسز کمپیٹنٹ نہیں ہوتے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا, اور ان کا گواہی دینا کن صورت میں بہت ضروری ہے. جب تک ان کے پاس مٹیریل ایویڈنس نہیں ہے تب تک ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آج ان کے پاس واقعی میں اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے تو وہ کورٹ میں اپنا ایز اے وٹنس کے طور پہ جا سکتا ہے گواہی دینے کے لیے اور ایویڈنس کو پروڈیوس کرنے کے لیے, تاکہ آپ کی انویسٹیگیشن سکسیسفلی سالو ہو جائے.